یزید دے بارے خیال پہلے بیان ہو چکے ہیں، پھر دہرا دینا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بات جڑی کیتی ہے بڑے عدل اور انصاف والی ہے کہ نہ اسی کافر کہنے ہیں نہ لانتی جہنمی کہنے ہیں۔ انہوں دے دور دے اندر 3 کبھی کام ہوئے نے، اہل بیت دا قتل، واقعہ ارہ اور بیت اللہ دے اتے لشکر کشی۔ انہاں تیناں دی ذمہ داری حاکم وقت ہے۔ ہاں جی، وہی مکے والا واقعہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کا جو قتل ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے۔ نہیں، ابتدا اس نے کی نا، وزر ان پہ آئے گا۔ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ عبد الملک بن مروان بادشاہ کے دور میں حجاج جو ہیں وہ گورنر تھے۔ یہ باتیں مشہور ہیں کہ ان کے بیٹے خالد کے گھر میں اہل بیت کی کوئی عورت جو ہے وہ بطور بیوی کے لائی گئی۔ رشتہ داریاں اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی یہ تو تاریخ اور احادیث کی کتابوں کا حصہ ہے، لیکن یزید کے بارے میں جو ہے کہ کسی صحابی کی یا اہل بیت کی کوئی عورت ان کے نکاح میں لائی گئی، یہ بناوٹی بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، محدثین نے یزید کو فاسق فاجر کہا ہے اور ظالم کہا ہے، ان کے نام کیا ہے اور ان کی کتابوں کے نام کیا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں تقریر موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو بند کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس حوالے سے تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ناسبی ہیں، تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ جب سیدنا حسین کی توہین کی جاتی ہے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت، اس کو وہ بیان نہیں کرتے۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، سنتے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو موسم ہے محرم و سفر کا، اس موسم میں حضرت حسین اور اہل بیت کے بارے میں 2 گروہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ اہل تشیع اور اس کے بعض جو غالی گروہ ہیں وہ تو ان کے الہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور جو نسبی ہیں وہ ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب اور شہادت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو شہید بھی نہیں ہیں۔ تو اس ماحول میں علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ان کی شان کے بارے میں ہے اور صحابہ کرام جو ان کا احترام کرتے تھے، ان کی محبت میں ان کے آنسو نکل جاتے تھے، تو ان چیزوں کو بیان کرنا یہ علماء حق کی خطباء اور واعظین کی ذمہ داری ہے۔